السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق جامع ترمذی جلد اول کا 29واں سبق ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب ما جاء ان من اذن فهو یقیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان من اذن فهو یقیم، کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ عن زیاد بن الحارث بن الصداعی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اؤذن فی صلاة الفجر۔ حضرت زیاد بن حارث صداعی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز فجر میں اذان دینے کا حکم دیا۔ فأذنت، میں نے اذان کہی۔ فأراد بلال ان یقیم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت دینا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخا صداع قد اذن ومن اذن فهو یقیم، کہ صداعی بھائی نے اذان دی ہے اور جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث زياد انما نعرفه من حديث الافريقي والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث۔ اس میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زیاد الافریقی، یہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان نے اس کو ضعیف قرار دیا اور دیگر محدثین نے۔ قال احمد لا اکتب حدیث الافریقی، امام احمد تو کہتے ہیں کہ میں اس کی حدیث لکھتا ہی نہیں۔ قال ورأيت محمد بن اسماعیل یقوی امرہ ویقول هو مقارب الحدیث، یہ مقارب الحدیث بعض نے اس لفظ کو جرح شمار کیا ہے اور بعض تعدیل۔ امام ترمذی دوسرے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ ساتھ ہی امام ترمذی نے امام بخاری کا عمل نقل فرمایا کہ یقوی امرہ ویقول هو مقارب الحدیث، والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم ان من اذن فهو یقیم۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ تو عند الاحناف اگر مؤذن کی اجازت ہو تو دوسرا شخص بلا کراہت اقامت کہہ سکتا ہے۔ اگر مؤذن کی اجازت ہو تو بلا کراہت دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے، اور بلا اجازت مکروہ ہے، جبکہ اجازت نہ صراحتاً ہو نہ دلالتاً، دونوں طرح کی اجازت نہ ہو تو بلا اجازت دوسرے شخص کا اقامت کہنا مکروہ ہے۔ عند شافعی دونوں صورتوں میں مکروہ ہے، عند شافعی دونوں صورتوں میں، کہ اذان دینے والا اجازت دے تب بھی مکروہ ہے، اجازت نہ دے تب بھی مکروہ ہے۔ یہ ہے شافعیہ کے نزدیک، اور امام مالک اور احمد کے نزدیک دونوں صورتوں میں بلا کراہت جائز ہے۔ ہماری دلیل سنن ابی داود کی روایت ہے عن عبداللہ بن زید فأذن بلال فقال عبداللہ انا رأیته وانا كنت اريده قال ای قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقم انت۔ حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ حضرت بلال نے اذان دی تو عبداللہ بن زید نے خواہش ظاہر کی کہ میں اقامت کہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اقامت کہو، آپ اقامت کہہ دو۔ تو اور اس روایت میں زیاد بن حارث سدائی کی روایت میں آ رہا ہے من اذن فہو یقیم، کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ تو ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ پہلی روایت میں اجازت تھی مؤذن کی اور دوسری روایت میں اجازت نہیں تھی۔ یہاں پر چونکہ اجازت نہیں تھی اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے، اور پہلی جو سنن ابی داود کی روایت ہے اس میں چونکہ اجازت موجود تھی اس لیے آپ نے عبداللہ بن زید کو اقامت کہنے کا کہا۔ باب ما جاء فی کراہیت الاذان بغیر وضوء، بغیر وضو کے اذان کی مکروہ ہونے اور اذان کی کراہیت کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤذن الا متوضئ، کہ باوضو آدمی ہی اذان کہے۔ ایک روایت قال ابو ہریرہ لا ینادی بالصلاة الا متوضئ، کہ نماز کی اذان متوضی یعنی باوضو آدمی ہی کہے۔ قال ابو عیسیٰ وهذا اصح من حدیث الاول، امام ترمذی فرمانے کہ یہ حدیث الباب سے زیادہ صحیح تر ہے۔ وحدیث ابی ہریرہ لم يرفعه ابن وهب، کہ حدیث ابو ہریرہ کو مرفوعاً ابن وہب نے نقل نہیں کیا۔ وهو اصح من حدیث الولید بن مسلم والزہری لم يسمع من ابی ہریرہ۔ ہاں اسی کی تفسیر کی کہ یہ حدیث اول سے صحیح تر اس لیے ہے کہ اس حدیث میں زہری کا ابو ہریرہ، اس حدیث کی سند میں زہری کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ واختلف اہل العلم فی الاذان علی غیر وضوء، تو اس حوالے سے بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ فکرہہ بعض اہل العلم، بعض حضرات بغیر وضو کے اذان دینا مکروہ قرار دیتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی، امام اسحاق، ورخص فی ذلک بعض اہل العلم بیقول سفیان وابن المبارک وحد، بعض حضرات بغیر وضو کے اذان کہنے کو اجازت قرار دیتے ہیں، اور جیسے کہ امام سفیان ثوری ہیں، ابن المبارک اور امام احمد بن حنبل۔ تو شوافع اور امام اسحاق کے نزدیک بلا وضو اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے، اور جبکہ عند الجمہور وضو کر لینا اولا اور افضل۔ شوافع اور اسحاق کے نزدیک بلا وضو اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ جمہور وضو کر لینا کو افضل قرار دیتے ہیں۔ حدیث الباب یہ شوافع کی دلیل ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤذن الا متوضئ۔ امام شافعی کے نزدیک یہ کراہت پر دال ہے، امام اوزاعی کے نزدیک یہ اشتراط پر محمول ہے، چونکہ امام اوزاعی وضو کو شرط قرار دیتے ہیں، بغیر وضو کے اذان ہوتی ہی نہیں۔ بہرحال عند الجمہور یہی روایت اولیت پر محمول ہے، یہ روایت افضلیت پر محمول ہے، اور ترجیح مسلک جمہور کو یوں ہے، کیونکہ امام ترمذی کے نزدیک اصح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، اور پھر امام ترمذی نے اس روایت کو منقطع بھی قرار دیا کیونکہ امام زہری کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں، اس لیے اس حدیث سے شرطیت تو ثابت نہیں ہوتی، البتہ اولیت اور افضلیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں، باب ما جاء ان الامام احق بالاقامہ۔ جی، احق بالاقامہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت جس وقت وہ چاہے اس وقت ہونی چاہیے، جس وقت امام چاہے اس وقت ہونی چاہیے، یعنی
اقامت کا وقت مقرر کرنا امام کے تابع ہے. سمجھ آئی؟ امام کے تابع ہے. احق بالاقامہ، احق بالاقامہ وہ امام ہے، یعنی اقامت کا وقت مقرر کرنا وہ امام کا حق ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ امام کو اقامت کہنے کا زیادہ حق ہے. جی روایت ہے سمع جابر بن سمرہ یقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة حين يراه. جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن وہ ٹھہر جاتے تھے اور تاخیر کیا کرتے تھے، اقامت نہیں کہتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتا نہ دیکھ لیں. حتی اذا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج اقام الصلاۃ، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتا دیکھ لیتے تو اقامت کہتے حین یرا. قال ابو عیسیٰ حدیث جابر بن سمرہ حدیث حسن وحدیث سماک لا نعرف الا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. بعض اہل علم نے یہ مذہب اختیار یہ فرمایا ہے کہ امام اقامت کا وقت مقرر کرنے میں سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے. والامام املک بالاقامہ، والامام املک بالاقامہ، سب سے زیادہ حقدار امام ہے. باب ما جاء فی الاذان باللیل. جی اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے امام ترمذی کا مقصود اپنے مذہب کو ثابت کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذان فجر صبح صادق سے پہلے یعنی طلوع فجر سے پہلے اگر دی جائے تو اس کا اعادہ لازم اور ضروری نہیں ہے. اور یہی مذہب ہے ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. اگر نصف اللیل میں اذان فجر دے دی جائے تو وہ ہو جائے گی، اعادہ ضروری اور لازم نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اگر صبح صادق سے پہلے اذان فجر دی جائے تو اذان نہیں ہوگی، اعادہ لازم ہوگا. یہ بات ذہن نشین رہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سب ائمہ کا اتفاق ہے وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اس کا اعادہ لازم. تو طرفین دیگر نمازوں کی اذانوں پر قیاس کرتے ہوئے اور اسی طرح ان احادیث کا جواب دیتے ہوئے یہی مذہب اختیار کرتے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو وہ اذان ادا نہیں ہوگی، اس کا اعادہ لازم اور ضروری ہوگا. تو باللیل کے لفظ سے ائمہ ثلاثہ اور امام ترمذی نے اپنے مذہب کو ثابت کرنا چاہا، کیونکہ صبح صادق سے پہلے رات ہوتی ہے اور رات میں اذان دینا مشروع اور ثابت ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اذان ہو جائے گی، اعادہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا. جی احناف کے دلائل. ابو داود میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ تم اذان نہ دو یہاں تک کہ فجر وہ روشنی پھیل جائے یوں، اور اپنے ہاتھوں کو چوڑائی میں پھیلا دیا. یہ دلیل ہے. اور بیہقی کی روایت میں جس کے رجال ثقات ہیں
الفاظ یوں ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بلال لا تؤذن حتی یطلع الفجر۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے آذان دینا یہ درست نہیں، اور آذان فجر کی آذان وہ قرار نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح طحاوی کی روایت، حفصہ بنت عمر کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اذن المؤذن بالفجر قال فصلى ركعتي الفجر ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح۔ یہ تمام کی تمام روایات سے امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن مكتوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو آذان دیتے ہیں، پس تم کھانا پینا جاری رکھو یہاں تک کہ تم عبداللہ بن مکتوم کی آذان سن لو۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن ابن مسعود وعائشة وانیسہ وانس وابی ذر وسمرہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ اب یہ بحث کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کے وقت آذان کیوں دی جاتی تھی، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے، اور یہ رات کو اذان، اور پھر حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ صبح صادق کے طلوع ہوتے وقت فجر کی اذان دیتے تھے۔ تو اس کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تہجد کی اذان دی، یہ جو پہلی اذان تہجد کی تھی، جبکہ یہ جواب ان لوگوں کے مسلک پر درست بیٹھ سکتا ہے جو تہجد کی اذان کو مشروع قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور حنفیہ نوافل کے لیے اذان کو مشروع قرار نہیں دیتے، ان کے مسلک پر یہ جواب درست نہیں ہوگا۔ اس لیے عام حنفیہ یہ جواب دیتے ہیں 2 مرتبہ اذان صرف رمضان میں ہوا کرتی تھی، صرف رمضان میں ہوا کرتی تھی، اور یہ الفاظ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو وہ اذان دیتے ہیں، بس تم کھانا پینا اور سحری کرنے کو جاری رکھو۔ 2 مرتبہ رمضان میں اذان ہوا کرتی تھی، اس کا مقصد سحری کے لیے بیدار کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ حدیث الباب کا یہ جملہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابن مکتوم اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ نیز دوسری روایات میں یہ بھی تصریح ہے لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، کہ اس کو دیکھ لیں۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْآذَانِ بِاللَّيْلِ، رات کو آذان دینے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہوا۔ فقال بعض اہل العلم اذا اذن المؤذن باللیل اجزأه ولا يعيد، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ رات کو مؤذن آذان دے تو یہ کافی ہے، اور وہ اس کا اعادہ لازم اور ضروری نہیں، جیسے ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے، اور قول مالک وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق۔ وقال بعض اهل العلم اذا اذن بليل اعاد، وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان العبد نام۔ ان الفاظ سے احناف دلیل پکڑتے ہیں، یہ حدیث ابن عمر ہے کہ حضرت بلال نے رات کو اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اذان کا حکم دیا اور پھر منادی کروائی کہ یہ بندہ سو گیا تھا اور وقت کا تعین نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے اذان دی، تو اس کی منادی کروانا پڑی۔ عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم۔ وروى عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع ان مؤذنا لعمر اذن بلال فامره عمر ان يعيد الاذان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان
کا اعادہ کرنے کا حکم دیا. وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر، جس کو امام ترمذی نے منقطع قرار دیتے ہوئے صحیح قرار نہیں دیا. ولعل حماد بن سلمہ اراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل. قال أبو يوسف ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل. یہاں امام ترمذی نے یہ اعتراض کرنا چاہا ہے کہ اصل واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا تھا. انہوں نے اذان کے اعادہ کا حکم دیا اپنے مؤذن کو، لیکن حماد ابن سلمہ نے غلطی سے اعادے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. تو اس کا جواب، دونوں واقعوں میں کئی لحاظ سے فرق ہے. ایک واقعہ حضرت عمر کا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا فرق، ایک واقعے میں مؤذن حضرت مسروح ہیں اور دوسرے میں حضرت بلال ہیں. تیسرا فرق، مرفوع واقعے میں ان العبد نامہ کا لفظ دوسرے میں ان العبد نامہ کا لفظ نہیں آتا. حضرت عمر کے واقعے میں اعادے کی تصریح ہے، اور جبکہ مرفوعاً جو روایت ہے اس واقعے میں اعادے کی تصریح موجود نہیں ہے. جی، قال علی بن المدینی حدیث حماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو غیر محفوظ واخطا فی حماد بن سلمہ. اتنے فرق ہوتے ہوئے کوئی معمولی راوی بھی ایک کی جگہ دوسرا واقعہ بیان نہیں کر سکتا. یہ ہم کہتے ہیں ایک کی جگہ دوسرا واقعہ بیان نہیں کر سکتے، جائے کہ حضرت حماد بن سلمہ جیسے بڑے محدث ایک کی جگہ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو یہ دو متفرق واقعات ہیں، حضرت عمر کے زمانے کا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. اگلا ترجمۃ الباب، باب ما جاء فی کراہیت الخروج من المسجد بعد الاذان. اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی کراہیت اور اس کے مکروہ ہونے کا بیان. عن ابی الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما اذن فيه بالعصر فقال ابو هريرہ اما هذا فقد عصى ابا القاسم. ایک شخص عصر کی اذان دی جانے کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی. تو اگلی روایت، قال ابو یوسف وفی الباب عن عثمان حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. وعلى هذا العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي ومن بعدهم الا يخرج احد من المسجد بعد الاذان. اور اسی ہی پر صحابہ اور تابعین کا عمل رہا ہے کہ مسجد سے اذان کے بعد بلا عذر کوئی نہ نکلتا تھا. من عذر ان یکون علی غیر وضوء او امر لا بد منه، یہ عذر کا بیان ہے. ويروى عن ابراہیم النخعی انه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال ابو یوسف وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ وہ نکل سکتا ہے جب تک مؤذن اقامت کی ادائیگی نہیں کرتا. بہرحال امام ترمذی فرماتے ہیں وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وابو الشعثاء اسمه سليمان بن الاسود وهو والد اشعث بن ابي الشعثاء وقد روى اشعث بن ابي الشعثاء هذا الحديث عن ابيه. تو اشعث بن ابی الشعثاء نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا ہے اور ان کے والد ہیں ابو الشعثاء. تو امام ترمذی نے ابو الشعثاء کا نام ذکر کیا، سلیم بن الاسود.
یہ ان کی کنیت ہے، اور سلیم بن الاسود ان کا اپنا نام ہے۔ تو اشعث بن ابو الشعثہ نے اپنے والد ابو الشعثہ سلیمان بن الاسود سے روایت نقل کی۔ مسند احمد میں اس پر اتنا اور مزید اضافہ ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ، ثم قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي، کہ جب اذان کہی جائے تو کوئی ادائیگی نماز سے پہلے نہ نکلے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں مرفوع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بنیادی طور پر اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بغیر عذر کے اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہی ہے۔ البتہ عذر کی تفصیل میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس بارے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے، اگر کوئی شخص دوسری مسجد میں امام ہو یا اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہو یا کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہو اور کوئی دوسری جگہ جماعت ملنے کی توقع ہو تو خروج جائز ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام جو ضروری ہو وہ یاد آ گیا یا پیش آ گیا اور کسی دوسری جگہ جماعت کے ملنے کا امکان موجود ہے تو خروج جائز ہے۔ حدیث الباب میں حدیث ابو ہریرہ کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جانے والا شخص بلا عذر جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ وعیدی کلمات فرمائے۔ باب ما جاء فی الاذان فی السفر، سفر میں اذان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا بیان۔ عن مالک بن الحویرث قال قدمت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی فقال لنا اذا سافرتما فاذنا واقیما وليؤمكما اکبرکما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مالک بن حویرث اور ان کے چچا زاد بھائی، ان سے فرمایا جب تم دونوں سفر پر جاؤ تو اذان کہو اور اقامت کہو، اور چاہیے کہ تم میں سے جو علم میں اور عمر میں بڑا ہو وہ امام بن جائے۔ والعمل قال ابو عیسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اکثر اہل العلم اختار الاذان في السفر، سفر میں بھی اذان کو پسندیدہ یعنی کہ اختیار کیا ہے، پسند قرار دیا ہے۔ وقال بعضهم تجزئ الاقامہ، اور بعض حضرات نے اقامت پر اکتفا کیا۔ انما الاذان على من يريد ان يجمع الناس والقول الاول اصح، امام ترمذی فرماتے ہیں قول اول ہی صحیح تر ہے، اور یہی قول امام احمد کا ہے اور امام اسحاق کا ہے۔ تو سفر میں جہاں دوسرے آدمیوں کے جماعت میں شامل ہونے کی توقع نہ ہو، امام شافعی امام احمد کے نزدیک وہاں بھی اذان و اقامت دونوں ہی مسنون ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے مروی ہے ایسے صورت میں صرف اقامت پر اکتفا کر لینا بلا کراہت جائز ہے اور اذان مسنون نہیں۔ ایسی جگہ جہاں دوسرے آدمیوں کا جماعت میں شامل ہونے کی توقع نہ ہو، وہاں مالکیہ اور احناف کے نزدیک بلا اذان اقامت پر اکتفا کر لینا یہ جائز ہے اور اذان کہنا مسنون نہیں ہے، اذان کہنا مسنون نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت شوافع اور حنابلہ کے مذہب کے مطابق ہی مروی ہے، چنانچہ عام مشائخ حنفیہ نے بھی اسی کو ترجیح قرار دیا، اذان اور اقامت دونوں ہی کہہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت و اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو پڑھنے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔